الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر ولن ترضى عنك
اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المقدس على مقام آخر الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام جب سے جناب نبی محرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اسی وقت سے یہود کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد پیدا ہوا اور ان کے بڑے بڑے راہبوں نے کہا خرجت النبوۃ من بنی اسرائیل کہ اب بنو اسرائیل سے نبوت نکل گئی اور بنو اسماعیل کے پاس آ گئی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہزاروں نبی پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جو ان ہزاروں کے نہیں بلکہ ساروں کے امام بنے۔ تو یہود کو یہ نسلی تعصب تھا کہ ہماری نسل میں کیوں نہیں آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اس دعا کا تذکرہ گزشتہ جمعہ آپ سن چکے، اس میں بطور مزدور کام بھی حضرت اسماعیل نے کیا اور اس دعا پر آمین بھی حضرت اسماعیل نے کہی، اس لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اولاد میں بھیجا۔ لیکن یہود کو یہ چیز ہضم نہیں ہوئی اور اسی وقت سے یہ دانت پیستے رہتے تھے۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے باضابطہ طور پر اعلان نبوت فرمایا، 40 سال جب آپ کی عمر مبارک مکمل ہو گئی اور آپ پر پہلی وحی اتری اور آپ نے باضابطہ اعلان نبوت فرمایا، تو یہ دشمنی اور بڑھنے لگی، اور یہاں تک کہ مکہ کے مشرکین کو یہ مشکل سوال بتلاتے کہ یہ پوچھو، حضور علیہ السلام کیونکہ اللہ کے آخری نبی اور سب سے افضل اور اعلیٰ نبی، اس لیے جو بھی سوال یہود کی طرف سے کیا جاتا مشرکین کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ بذریعہ وحی حضور کو بتلا دیتے اور حضور علیہ السلام اس کا جواب ارشاد فرما دیتے اور یہود کے منصوبے یوں خاک میں ملتے رہے۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں چونکہ کثرت کے ساتھ یہودی آباد تھے اور یہ بھی اس لالچ میں آئے تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان کا دار الہجرت یہ ہوگا، تو یہ اسی تمنا ان کے ساتھ آئے تھے کہ ظاہر ہے نبوت چونکہ انہی میں چل رہی تھی، سارے نبی حضرت اسحاق کی اولاد سے بنو اسرائیل سے آ رہے تھے، تو ان کا خیال تھا کہ آخری نبی بھی ہماری نسل سے آئے گا اور کس جگہ وہ ہجرت فرما کے آئیں گے۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے بنو اسماعیل سے بھیج دیا، ان کی تمنائیں تو یوں خاک میں مل گئی، لیکن مدینہ منورہ میں اور گرد و نواح میں یہ کثرت کے ساتھ آباد تھے، اس لیے جب حضور علیہ السلام یہاں تشریف لائے تو تب بھی انہوں نے اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا، لیکن اخلاق، مربت اور حسن سلوک کے بادشاہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدترین دشمنوں کے ساتھ بھی امن کے معاہدے کیے جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہود کے بڑے بڑے قبائل سے معاہدہ کیا، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ وہ بڑے بڑے یہودی قبائل تھے جو مدینہ منورہ اور گرد و نواح میں آباد تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی طرف سے اخلاق، حسن معاشرت اور حسن سلوک کی اخیر کرتے ہوئے ان کے ساتھ معاہدے کیے، اور آپ علیہ السلام نے معاہدات کی پاسداری بھی کی، لیکن انہوں نے ایک ایک کر کے معاہدے توڑے اور غداری کی، جس کے نتیجے میں ان کو مدینہ منورہ سے نکالا بھی گیا، اور غزوہ خندق جسے غزوہ احزاب کہتے ہیں اس کے اہم ترین موقع پر بنو قریظہ نے غداری کی، جس کے نتیجے میں ان کو قتل بھی کیا گیا، اور انہوں نے جا کر خیبر میں اپنا مرکز بنایا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس کو بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشاروں نے توڑ دیا، اور یہود کی جمعیت کو بکھیر دیا اور توڑ دیا انہیں۔
جزیرہ نما عرب سے ایک وقت آیا کہ اعلان ہوا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہودی اور عیسائی جزیرہ عرب سے نکل جائیں. تو پورے جزیرہ نما عرب کو اس ناپاک نسل سے پاک کر دیا. تو اس لیے ان کی جو دشمنی تھی اسلام کے ساتھ وہ بڑھتی رہی، لیکن یہ سامنے آ کر مسلمانوں سے اور اسلام سے لڑ نہیں سکتے تھے، سازشیں کرتے رہتے تھے. روز اول سے یہ سازشی ٹولہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری اور مبارک دور میں بھی یہ سازشیں کرتے رہے، غداریاں کرتے رہے، اور اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع اگر انہیں ملا تو انہوں نے ہاتھ سے نہیں جانے، اس کو استعمال کیا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ساتھ دیا اور ان کی سازشیں انہی پر لوٹتی رہی. تو اس طرح کر کے ان کی غداریوں کے نتیجے میں ان کو مدینہ منورہ سے، پھر خیبر سے، اور پھر ایک وقت آیا کہ جزیرہ نما عرب سے نکال دیا، اور دور دراز یہ بھاگ گئے. لیکن اسلام دشمنی ان کے دلوں میں، دل و دماغ میں پنپتی رہی، اور یہ دور دور سے سازش کرتے رہے. اسی سازش کے نتیجے میں حضرت عمر کی شہادت، اسی یہودی سازش کے نتیجے میں حضرت عثمان کی المناک شہادت، اور اسی سازش کے نتیجے میں جبل الصفین جیسے دل خراش واقعات، سب واقعات کے پیچھے یہودی نسل رہی. اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے کہاں کہاں پہ نقب لگائی ہے. آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر جیسے ثبوت کو گرانے میں یہودی ملوث رہا، اور حضرت عثمان جیسے عظیم سپہ سالار کا خون ناحق گرانے میں یہود کا ہاتھ. صفین و جمل میں سازش کے طور پر یہودی عناصر ملوث رہے، جنہوں نے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو شہید کروایا، اور یہ سازشیں چلتی رہی. وقت گزرتا رہا، مسلمان ان کے خلاف آگے بڑھتے رہے، اور یہ باقاعدہ سامنے آ کر مسلمانوں کے مقابلے کی ہمت نہیں کرتے تھے، یہ سازشیں کرتے رہے. یہاں تک کہ مسجد اقصی بھی، جس پر ان کا دعویٰ تھا، بیت المقدس، سن 15 ہجری میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں یہاں پر جو مارکہ ہوا، اس میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور بیت المقدس فتح ہوا. اس وقت یہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا. عیسائیوں نے حضرت عمر کو دیکھ کر چابیاں ان کے حوالے کی اور یہ معاہدہ لکھوایا کہ ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں اس شرط پر کہ آپ یہودیوں کو نہیں دیں گے. انہوں نے معاہدہ لکھ کر دیا تھا کہ ہم یہ جگہ یہود کے حوالے کبھی نہیں کریں گے، اور مسلمان حکمران جب تک رہے انہوں نے اس کی پاسداری. یہاں تک کہ خلافت عثمانیہ کے آخری دور میں ترک حکمرانوں کو بڑی بڑی پیشکشیں کی گئی کہ آپ یہاں تھوڑی سی جگہ دے دیں یہودیوں کو آباد ہونے کے لیے، لیکن غیرت مند حکمرانوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. جب خلافت عثمانیہ کو توڑا گیا اور بدنام زمانہ مصطفیٰ کمال عطا ترک، نام دیکھو اور کام دیکھو، اس طرح کے بدفطرت لوگ آئے تو انہوں نے یہ جگہ ان کو دی. فلسطین کی مقدس سرزمین پر یہودی آبادی تب شروع ہوئی، اور یہاں سے پھر انہوں نے 1948 میں اسرائیل کا باقاعدہ طور پر اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا، جس کو امت مسلمہ کے غیرت مند لوگوں نے اس وقت ریجیکٹ کیا، بلکہ پاکستان بنانے میں سرے فہرست رہنے والے اس وقت میدان سیاست کے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہا تھا
کہ دھرتی پر اسرائیل کا وجود ایک ناجائز ریاست کے طور پر ابھرا ہے، اسے کبھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر عرب اسرائیل جنگ ہوئی اور یہ مختلف مراحل سے گزرتا رہا، لیکن یاد رکھنا یہود کے متعلق رب العالمین نے جو قرآن میں فرمایا ہے نا وہ یہ ہے، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ فرمایا ذلت و ناکامی، بربادی، تباہی ان پر مسلط رہے گی۔ ہاں یہ کبھی اگر ان کو عزت ملے گی، ان کو اقتدار ملے گا تو یوں کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوگی، اور کبھی وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، کبھی کسی کا ٹاؤٹ بن کے رہیں گے تو پھر ان کو اقتدار ملے گا۔ اور اب اسرائیل کا جو اقتدار ہے وہ امریکہ کی اور بین الاقوامی طاقتوں کی پشت بنائی کے ساتھ ہے۔ اللہ نے جو قرآن میں قانون بتلایا وہ سچا ہوتا ہوا، عملی صورت میں سچا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ اس وقت یہودیت کا یہ اقتدار امریکہ، برطانیہ اور ان جیسی طاقتوں کے مرہون منت ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس کے ظلم کے باوجود کھڑے اور اس کی ساری بربریت اور بدماشی کو سپورٹ کر رہے ہیں، جس وجہ سے ایک ناجائز ریاست اور ان کا ناجائز اقتدار پنپ رہا ہے۔ اور قرآن کا یہ اعلان آج آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس وقت امریکہ کی لونڈی کے طور پر اسرائیل کا وجود دنیا کے نقشے پر موجود ہے، لیکن ان تمام واقعات میں مسلمانوں کو کیا سبق ہے؟ یہود نے، نصارہ نے، بین الاقوامی سامراجی طاقتوں نے یہ سارے حالات دیکھے ہوئے، ان کی نظر میں بھی یہ سب کچھ ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ پوری تاریخ کا ایک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہود کیسے کیسے اسلام کی دیواروں میں نقب لگاتے رہے، یہ سب کچھ ان کی نظر میں بھی ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ سامنے آ کر اور کھلا کھلا کفر کا لیبل لگا کر مسلمانوں کو فتح کرنا ممکن نہیں۔ اس لیے انہوں نے طرح طرح کی سازشیں کی، کیونکہ ہمیشہ یہ لوگ سازشی کرتے رہے۔ دور اول میں مسلمانوں کو لڑایا، مسلمان حکمرانوں کو شہید کیا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔ انہوں نے پھر سازش کا روپ بدلا اور یہ کیا کہ مسلمانوں سے ان کی جو اسلامی اقدار ہیں انہیں ختم کیا جائے۔ یہ جو کسی بھی امت کا عروج ہوتا ہے، کسی بھی طبقے کا عروج ہوتا ہے نا، مت پوچھ مجھ سے تاریخ امم کیا ہے، تیغ و سنان اول طاؤس و رباب آخر، کہ امت کو عروج ملتا ہے جب امت جذبہ جہاد سے سرشار ہوتی ہے اور عملی طور پر جہاد کرتی ہے، اور امت پر زوال آتا ہے جب وہ گانے بجانے کی مستیوں میں لگ کر جہاد کو بھول جاتی ہے۔ اور اس وقت مجموعی طور پر امت کا یہی حال ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ ان کو جذبہ جہاد سے محروم کر دیں، ان سے جہاد کا جذبہ چھین لیں۔ اس کے لیے انہوں نے مختلف کام کیے، کبھی ایسے ایسے واقعات خود کروائے اور ان کو مسلمانوں کے ذمہ لگا کر جہاد کو دہشت گردی کا نام دیا، مجاہدین کو دہشت گرد شو کروایا تاکہ ان کی نسل نو جہاد کا نام لیتے ہوئے شرم محسوس کرے۔ اور کبھی ایسی ایسی NGOs تنظیمیں دنیا میں پھیلائی جنہوں نے مسلمانوں کو دنیا میں جنت کے خواب دکھائے کہ چھوڑو یہ کیا کر رہے ہو، ہمارے پیچھے چلو گے تو تمہاری دنیا جنت بن جائے گی۔ اس طرح ہماری
امت مسلمہ کا بہت بڑا حصہ اپنی اسلامی اقدار کو چھوڑ کر انہی کی ظاہری چمک دمک میں سب کچھ سمجھ بیٹھا اور ذلت کی زندگی گزارنے لگا۔ اس میں ہمارے بڑے بڑے لوگ، حکمران اور خصوصاً عرب حکمران اس سازش کا شکار ہوئے کہ وہ ظاہری چمک دمک اور زرق برق میں لگے اور اپنی اقدار کو بھلا بیٹھے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ انہی کی خوشنودی میں دنیا جنت بن سکتی ہے۔ اس لیے سعودیہ جیسا اسلام کا مرکز بھی یہ کہتا سنائی دیا کہ ہمارے تعلقات اسرائیل سے اچھی سمت پہ جا رہے ہیں۔ یہ لعنت ہے سوچ، جہاں سے دین اسلام کا سرچشمہ پھوٹا ہے وہاں سے بھی ایسے بیان آ رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا 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 ہی سب کچھ ہے، دنیا کی چمک دمک اور عیش و عشرت یہ ان کے دلوں میں اور رگ و ریشہ میں اتر گئی اور وہ اپنی اسلامی اقدار بھول گئے اور مکمل یہود و نصارہ کے طرز پہ چلنے لگے، نام کے مسلمان رہ گئے اور کام کے نہیں رہے۔ تو اس طرح امت پہ زوال ہے اور ہمارے جتنے سسٹم ہیں ان کو انہوں نے کھوکھلا کر دیا، یہاں تک کہ ہمارا تعلیمی نظام اس وقت مکمل طور پر پنجہ یہود میں جکڑا ہوا، یونیفارم تک ہماری اپنی نہیں ہے۔ اسلامی لباس پہن کر کوئی بچہ سکول میں نہیں جا سکتا جب تک وہ پوری طرح انگریز نہ نظر آئے، اس وقت تک اس کے لیے سکول کا داخلہ ہی بند ہے، انٹر نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ غلامی کی انتہا ہے جس سے اس وقت امت گزر رہی ہے، اور یہ ان کی طرف سے انٹرنیشنل وار ہے مسلمانوں سے ان کی اقدار کو چھیننے کے لیے۔ لیکن پھر بھی اللہ نے کچھ لوگوں کو چنا جنہوں نے فتنوں اور فسادات کے اس دور میں بھی جہاد کا جھنڈا بلند رکھا اور اسلام کی عزت کا پرچم لہرایا۔ جہاں وہ اپنی کوئی سازش کامیاب نہ کروا سکے اور ہر طرح ناکام ہوئے، این جی اوز بھیجی اور دنیا کی زرق برق چمک دمک دکھائی اور بم بھی برسائے، ہر طرح کی تباہی کی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس قوم کے رگ و ریشہ سے جذبہ جہاد کو نکالنا ممکن نہیں، تو پھر ذلت اور رسوائی کے ساتھ واپس جانے میں عافیت سمجھی۔ مسلمان تبھی عزت سے جیے گا جب اپنی اسلامی اقدار کو زندہ کرے گا۔ مسلمان کے لیے دنیا سب کچھ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہ تو کافر کا عقیدہ ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ دنیا عارضی ہے، آخرت سب کچھ ہے۔ اور اللہ نے تو مسلمان سے ایگریمنٹ کر رکھا ہے، مسلمان کو عملی میدان میں اس کا یقین ہو کاش۔ یہ 11واں پارہ ہے، 11ویں پارے کا 3واں رکوع شروع ہو رہا ہے، پہلی آیت ہے۔ اللہ نے مسلمان سے سودا کر رکھا، فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ فرمایا یقیناً پکی بات ہے، اللہ نے اپنی رضا کے بدلے میں مسلمان کے جان و مال کو خرید لیا ہے۔ میں نے یہ معنی کیا، اللہ نے اپنی رضا کے بدلے میں، قرآن کے لفظ ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ،
اللہ نے جنت کے بدلے میں مسلمان سے اس کی جان و مال کو خرید لیا ہے، اور جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے، رب کی رضا کی انتہا ہے جنت۔ رب العالمین نے فرمایا میرے بندوں بندیوں، میں نے تمہاری جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید رکھا ہے، اگرچہ میں بے نیاز ہوں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز ذات ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن دنیا کا دستور ہے کبھی کوئی مجبور اور کمزور بندہ دکان بناتا ہے تو ایک امیر آدمی بھی جا کے کوئی چیز خرید لیتا ہے، اگرچہ سے ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ اس لیے جا کے خریدتا ہے کہ اس بیچارے کا بھلا ہو جائے۔ رب العالمین نے فرمایا مجھے تمہاری ضرورت تو نہیں ہے، لیکن میں نے تمہارے جان و مال کو جنت کے بدلے میں اس لیے خریدا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، فرمایا مسلمانوں کا شیوا یہ رہا، یہ اللہ کے راستے میں لڑتے رہے، کافروں کو واصل جہنم بھی کرتے رہے، خود جنت کا سرٹیفکیٹ بھی حاصل کرتے رہے۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ ہم نے جناب موسیٰ کے دور میں تورات کے ماننے والوں سے بھی کیا تھا، جناب عیسیٰ کے دور میں انجیل کے ماننے والوں سے بھی کیا تھا، اور پھر اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہو جانے کے بعد قیامت تک آنے والے آخری مسلمان سے بھی وعدہ کر رہے ہیں میری رضا کے لیے جان و مال قربان کرنا تمہارا کام ہے، جنت کی نعمتوں سے تمہارا استقبال کر لینا ہمارا کام ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے، جذبہ جہاد سے سرشار ہونا، مسلمان کی عزت اسی میں ہے۔ اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم جہاد کو چھوڑو گے تو اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ امت نے مجموعی طور پر جہاد کو چھوڑا ہے، ہر طرف ہمیں آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں۔ یہود کا نمائندہ ادارہ IMF ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، افغانستان کو کیوں نہیں دکھاتا؟ اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں آج بھی جہاد کا جھنڈا ہے، انہیں پتا ہے ان کے ہاں نو کمپرومائز ہے، انہیں آنکھیں نہیں دکھاتے، ہمیں دکھاتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ جناب ان کے بڑوں بڑوں کے سارے سرمایہ تو ہمارے بینکوں میں پڑے ہیں، ان کو تو پیسے یاد آئیں، اس لیے دباؤ انہیں۔ چلو حکمرانوں کی باتیں تو اپنی جگہ رہی، ہم اپنا محاسبہ تو کر لیں۔ اس وقت سعودی فوجیں، یہودی ملعون نہتے مسلمانوں پر بم برسا رہا ہے، ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ جب چھوٹے چھوٹے بچے بلک بلک کے مر رہے ہیں، ان کی فریاد کو سوائے اللہ کے کوئی سننے والا نہیں، اور اقوام متفرقہ، اس کو اقوام متحدہ تو میں نہیں کہتا ممبر پہ بیٹھ کر، اس لیے کہ اس کو اقوام متحدہ کہنا تو اتحاد کی توہین ہے، کیونکہ اس کا کام تو یہود و نصارہ کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، مسلمان تو اس کو دکھائی نہیں دیتا۔ امریکہ کی لوبی اور اقوام متفرقہ اس کی سلامتی کونسل میں سے اجلاس میں اعلامیہ تک جاری نہیں ہوتا۔ اس قدر ظلم ہے کہ ہزاروں انسانوں کا خون بہہ رہا ہے، اور اتحاد کے علمدار ادارے کو بھی نظر نہیں آ رہا۔ انسانی حقوق کے بڑے بڑے جھنڈے اٹھانے والے ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دیگر یہ تنظیمیں جو انسانی حقوق کی علمدار بنی ہوئی ہیں، آج پتہ نہیں کہاں مر چکی، انہیں اسرائیل کی بربریت نظر نہیں آتی، اور اس کا وہ جنگی جنون
جو 1948 سے اس پر سوار ہے اور ہر مرتبہ اس کا شکار مسلمان ہو رہا ہے، ان امن کے علم برداروں میں سے کسی کو یہ نظر نہیں آتا۔ کتنے لوگ بے گھر ہو گئے اور اندھا دھند بمباری ہو رہی، مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے مر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہسپتالوں میں لاشیں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، لیکن کوئی نہیں ہے جو انہیں روکے، بلکہ امریکہ جیسا بدماش ملک سپورٹ کے طور پر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اسلحہ بھی دے رہا ہے، اور ہم فخر سے کہتے ہیں ہم جناب اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ کاش کہ ہمارے مسلمان حکمرانوں میں سے بھی کسی کو غیرت آتی اور وہ بھی کہتا کہ ہم بھی جا رہے ہیں فلسطین کے ساتھ، لیکن یہ یہاں سے تو سیاسی بیان جاری کرتے ہیں ڈرتے ڈرتے کہ کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے، اس لیے کہ ایمان نہیں ہے، نام کے مسلمان ہیں، کام کا کوئی نہیں ہے، یہ نام کے مسلمان ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم میں وہن پیدا ہوگا، یعنی دنیا کو بڑی چیز سمجھو گے اور موت کو ناپسند کرو گے، تو پھر تمہاری حیثیت وہ ہوگی جو سمندر کی جھاگ کی ہوتی ہے، تھوڑی دیر اٹھتی ہے اور پھر بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس وقت یہ ہو رہا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اتنے بڑے ظلم میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کم از کم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر دے۔ آج جو امت مسلمہ کے ہزاروں لوگوں کا خون بہا چکا ہے غنڈہ اسرائیل، مسلمان پھر بھی اس کی بنی ہوئی پیپسی پیتا ہے، مزے سے پیتا ہے۔ تو غیرت کا مقام ہے مسلمانوں کے لیے۔ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں جن کے جسموں کے پر خچے اڑ رہے ہیں، جن کی چیخیں سننے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں، اور مسلمان پھر بھی ان کی مصنوعات کو بیچتا اور خریدتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، قادیانی مصنوعات اور یہ اسرائیل کی مصنوعات، ہم نفرت کی نگاہ سے انہیں رد کریں، اور مسلمان کو غیرت مند ہونا چاہیے۔ یہ یہاں تعبیر کرتے ہیں کہ بادشاہ میری ایک پیپسی کو رد کرنے سے ان کا کیا نقصان ہوگا۔ بھائی تو جتنا کر سکتا ہے اتنا تو کر، تاکہ کل اللہ کی عدالت میں یہ تو کہہ سکے کہ یا اللہ میرے بس میں جتنا نفرت کا اظہار تھا میں نے وہ تو کر دیا۔ حضرت ابراہیم کے چیخا میں آگ پر ایک چڑیا نے چونچ سے قطرے ڈالے تو اللہ نے اس کو بھی پسند کر دیا، حالانکہ اس سے آگ بجھی تو نہیں۔ تیرے میرے پیپسی کو رد کرنے سے بظاہر کچھ نہیں ہوگا، لیکن کم از کم میرے ایمان کا اظہار تو ہو جائے گا۔ اس لیے اسرائیل کی جتنی مصنوعات ہیں قادیانیوں کی، ان کو ریجیکٹ کر دیں مسلمان غیرت کے طور پر کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارے قاتل ہیں، یہ اسلام کے غدار ہیں۔ مسلمان اپنے باپ کے قاتل کی چیز نہیں اٹھاتا اور اپنے نبی کے دشمن کی چیزیں اٹھا کر شوق سے لے لیتے۔ جنہوں نے اسلام پہ ڈاکہ ڈالا، ہر موقع پر اسلام سے غداری، اور آج بھی امت مسلمہ پر بم برسا رہے ہیں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ ایک کام۔ دوسرا کام یہ کہ جذبہ جہاد سے سرشار رہیں، یہ عزم کریں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو اسلام کا جہاد کا پرچم اٹھا کر کفار کے مقابلے میں اسلام اور مسلمانوں کی عزت کے لیے میدان میں جائیں۔ یاد رکھیں جہاد اسلام کی عزت کا نشان ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من النفاق۔ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے جہاد نہیں کیا اور جہاد کی تمنا بھی نہیں کی، ایک یہ ہے کہ جہاد نہیں کیا، اسے موقع نہیں ملا، یا معذور تھا، مجبور تھا،
کر نہیں سکتا تھا. ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ جہاد کرنے کی تمنا بھی نہیں کی. اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جہاد کو اچھی نہیں سمجھتے. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں کلمہ پڑھنے والے جو جہاد کو اچھا ہی نہیں سمجھتے. تو فرمایا جس شخص نے جہاد کیا بھی نہیں، جہاد کی تمنا بھی نہیں کی، جہاد کرنے کا ارادہ بھی نہیں کیا، تو یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، مات علی شعبۃ من النفاق، دنیا سے منافق ہو کے جائے گا، منافقت کی موت مرے گا. میرا فتویٰ نہیں ہے، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں. تو اس لیے ہم عزم تو کریں کہ اللہ نے موقع دیا تو جہاد کریں. سارے شعبے ہمارے ہیں. ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے مکمل دین ملا ہے، اور جہاں اس میں اخلاق ملے ہیں وہاں اس میں جہاد بھی ملا ہے. ہمارے پیغمبر نے جہاں پر کانٹے بچھانے والیوں کی عیادت کی، جہاں کافر کی بچی پر اپنی کافر کی بچی کے سر پر اپنی مبارک مقدس چادر ڈالی ہے، وہیں ہمارے نبی بدر و احد میں تلوار اٹھا کر میدان میں بھی تو اترے. جہاں میرے پیغمبر راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہاتے تھے، وہیں میرے نبی کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بدر کے میدان میں میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، اور اس قدر اٹھائے کہ حضرت ابو بکر نے آ کے کہا یا رسول اللہ بس کیجیے، اب فتح یقینی ہو گئی. جہاں ہمارے نبی کا اخلاق ضرب المثل ہے، وہاں کم از کم 23 موقعوں پر خود میرے پیغمبر اسلحہ اٹھا کر جنگی لباس پہن کر میدان جہاد میں بھی تو گئے. تو یہ چیز بھی تو ہمیں وراثت میں ملی ہے نا. ہم نے اس کو کیوں فراموش کر دیا؟ اور جہاد کو لوگ آج کے دور میں جہاد کو نفرت کا استعارہ بنا دیا گیا. یہ کفار کی سازشوں کے نتیجے میں ہوا تاکہ امت جہاد سے بالکل دور ہو جائے. ہمیں جذبہ جہاد کو اپنے ذہنوں میں تازہ کرنا ہے، اور موقع ملے تو اسلحہ چلانے کی ٹریننگ بھی ہر مسلمان کو ہونی چاہیے. میں یہ ایمان سمجھ کے کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے اس کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں کہ ہماری مذہبی اور مسلکی اور خالص اسلامی گفتگو بھی ریکارڈ ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ایکشن لیے جاتے ہیں. اور ہمارے ماشاءاللہ جو ادارے ہیں جو اس وقت پنجہ یہود میں جکڑے جا چکے ہیں، ان کے ہاں تفتیشیں بھی بھگتنی ہوتی ہیں، لیکن یہ اسلام کا نظریہ ہے. مسلمان کو جیسے اچھا نمازی ہونا چاہیے، مسلمان کو جیسے اچھا قرآن پڑھنے والا ہونا چاہیے، اسی طرح ہر مسلمان کو اچھی طرح جہاد کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے. اسے اسلحہ چلانا بھی آنا چاہیے کہ کبھی ضرورت پڑے اسلام کے دفاع کے لیے تو ایسا نہ ہو کہ کسی تو پتہ بھی نہ ہو کہ کلاشنکوف اٹھانے کا طریقہ کیا ہے. عبادت سمجھ کر ہمیں موقع ملے تو یہ سیکھنا چاہیے. اور اللہ اگر حکومت کو یہ توفیق دے تو یہ ان کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو ٹریننگ دے. جیسے ہماری آرمی کو ٹریننگ دی جاتی ہے، صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے اسلام پر پہرا دینا، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ہمیں جذبہ جہاد سے سرشار ہونا ہوگا. حالات جس طرف جا رہے ہیں یہ وقت ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے. جو آج فلسطین پر ہے، کشمیر پر ہے، خدا نہ خواستہ یہ ہمارے اوپر ہے تو ہم کیا کریں گے؟ تسبیح ہاتھ میں لے کر بیٹھے رہیں گے اور وہ اوپر سے بم برساتے رہیں گے. تو جذبہ جہاد سے اپنے آپ کو سرشار کیجیے، عبادت سمجھ کر اسے سیکھنا چاہیے. یہ ہماری وراثت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور قرآن کی 480 سے زیادہ آیات میں جہاد کا ذکر ہے. یہ کوئی ایسے خطیبانہ ڈائلاگ تو نہیں. فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
فرمایا تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اتنے تک جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ پوری دنیا میں اللہ کا دین نافذ ہو جائے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ جو تم سے لڑے ناحق تم بھی ان سے جہاد کرو، لیکن رب العالمین کے فلسفہ عدل پہ قربان جائے، فرمایا میدان جہاد میں بھی حدود کا خیال رکھنا، خبردار حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ کیا انصاف ہے کہ میدان جہاد میں بھی حد سے آگے نہیں بڑھنا، عورتوں اور بچوں اور ضعیفوں کو نہیں مارنا۔ اور یاد رکھو یہ جو بعض مغربی این جی اوز کی طرف سے اور بعض ان کے نمائندے جو نام نہاد مسلمان ہیں ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جناب اسلام تو جہاد کا نظریہ پیش کرتے کہتا ہے جہاں کوئی کافر ملے اسے مار دو، ایسا بالکل نہیں۔ اسلام کا فلسفہ جہاد کیا ہے؟ سنو، اسلام کا فلسفہ جہاد یہ ہے کہ جب بھی کہیں کفر اسلام کی جنگ ہو تو سب سے پہلے ان پر اسلام کو پیش کرو کہ تم کلمہ پڑھ لو، ہم اور تم بھائی بھائی ہیں، ہماری تمہاری کوئی لڑائی نہیں۔ اگر وہ کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیں تو پھر یہ ہے کہ پھر دوسرا سٹیپ ہے کہ پھر ہماری بالادستی قبول کر لو، پھر ہمارے خلاف مزاحمت چھوڑ دو، ہماری بالادستی قبول کر لو، تو پھر بھی جہاد نہیں ہے، جنگ نہیں ہے، تمہارے حقوق کا خیال رکھا جائے گا۔ اور اگر یہ بھی نہ کریں تو تیسرے سٹیپ پہ جا کے جہاد ہے۔ تو گویا جہاد اسلام کی بالادستی قبول نہ کرنے والوں کے خلاف ہے، ہر کافر کے خلاف نہیں۔ اسلام دنیا پہ بالادستی چاہتا ہے، حکومت چاہتا ہے، اور دنیا پر حکومت کرنے کا اختیار اس مذہب کو ہے جو انسانیت کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہو۔ اور ہمارا دعویٰ یہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اس وقت پوری انسانیت کے لیے اسلام سے زیادہ خیر خواہ مذہب دنیا میں موجود نہیں۔ تو اسلام اپنی بالادستی چاہتا ہے اس لیے کہ انسانیت کا خیر خواہ مذہب یہی ہے، اور جہاد اسلام کی بالادستی قبول نہ کرنے والوں کے خلاف ہے، ہر کافر کے خلاف نہیں ہے۔ کافر اسلامی حکومت میں رہتا ہو تو اسلام اس کے حقوق کا تحفظ کرنے کا درس دیتا ہے، اس کو مارنے کا درس نہیں دیتا۔ لیکن جب کافر ضد پہ اتر آئے اور ظلم پہ اتر آئے تو پھر اس کافر کے خلاف تلوار اٹھا کر میدان میں آنے کا درس بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر اور احد میں جا کر دیا ہے۔ تو ہمیں اس سے سرشار ہونا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اسرائیلی قادیانی ان مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، جذبہ جہاد سے اپنے آپ کو سرشار کریں، اور آخری کام یہ ہے کہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو فلسطین، کشمیر اور اس طرح کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اور ان کی حمایت میں لڑنے والے مجاہدین کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ یہ تو کیا کریں بھائی، کم از کم پریشان تو ہو جائیں کہ میرے بھائی بہنیں ذبح ہو رہے ہیں، دل میں رنجیدہ تو ہو جائے اور ان کے لیے دعا تو کر دیں۔ کل حشر میں بے بسی کے ساتھ یہ تو کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہم نے ارادہ بھی کیا تھا ان کی مدد کرنے کا لیکن ہم مجبور تھے، ہم نے دعائیں بھی مانگی تھی، ہم نے ان کے دشمنوں سے نفرت کا اظہار بھی کیا تھا، اتنا تو کر دیں۔ اور جو لوگ ان کی حمایت میں قدم اٹھا رہے ہیں ان کی تعریف تو کر دیں۔ اس لیے آج اس جمعے کے اجتماع میں میں یہ آپ کو گواہ بنا کے کہنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کی بربریت کے خلاف اور فلسطینی مجاہدین کے حق میں پوری دنیا میں جتنے مظاہرے ہو رہے ہیں، پاکستان میں جتنے لوگ اسرائیل سے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے باہر آ رہے ہیں، مجاہدین سے ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے باہر آ رہے ہیں، ہم ان سب کی تعریف کرتے ہیں اور ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں اور تمام مجاہدین کے لیے دعا گو ہیں۔
اور یاد رکھو کم از کم اتنا تو کر دیں کہ روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے ان مجاہدین کے لیے اور ان مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا تو کر دیا کریں. انشاءاللہ کرو گے؟ اور اسرائیلی مصنوعات کا اور قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کریں گے. کیا ضرورت ہے پیپسی پینے کی؟ میرا گن دفع کرو ان کو. دشمن کی بنائی ہوئی مصنوعات لعنت بھیجے ان پر، چھوڑ دیں انہیں. ہمیں سب سے عزیز اور سب سے پیاری ہستیاں خدا و رسول کی ہیں، اور یہی ہمارا آخری سہارا ہے. حشر میں یہی ہمیں کنارے لگائیں گے. اس لیے ہم بس انہی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ہمیں دین مقدس ہے، اسلام مقدس ہے، قرآن مقدس ہے، سنت مقدس ہے، مسلمان مقدس ہے. اس کے مقابلے میں جو بھی آئے گا اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دو. اسے کم از کم نفرت کی نگاہ سے تو دیکھا کریں. انگریز کا لباس مجبوری میں پہنا ہے تو پسند تو نہ کریں. تو بہرحال اسرائیل کی اس بہیمانہ اقدام کی ہم دل کی گہرائیوں سے مذمت کرتے ہیں. کیوں بھائی ٹھیک ہے؟ دل کی گہرائیوں سے مذمت کرتے ہیں. اور حماس اور دیگر جتنے مسلمان وہاں فلسطین کی مظلوم عوام کے ساتھ ہیں، عملاً ہم ان سب کی تائید بھی کرتے ہیں اور دعاؤں میں بھی ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ رب العزت انہیں کامیاب فرمائے. اور صرف یہاں نہیں، آئندہ بھی ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. آئندہ بھی اسرائیل کی بربادی کے لیے بددعا بھی کرنی ہے. اللہم فرق جمعہم وشتت شملہم. یا اللہ انہیں تباہ کر جن جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے. دھرتی کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دے. اور جیسے بیت اللہ آزاد ہے ایسے ہی بیت المقدس کو آزاد کر دے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ان تمام مجاہدین کو کامیابی نصیب فرمائے، چاہے وہ فلسطین کے ہوں، کشمیر کے ہوں یا افغانستان کے ہوں. ہم سب کے لیے دعا گو ہیں. اور جہاں جہاں کافر ظلم کر رہے ہیں اولاً ہم ان کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں. اور جن جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ دھرتی کو ان کے ناپاک وجود سے پاک فرما. آخر میں یہ ایک دو اعلان. ایک تو یہ 15 اکتوبر کو تھمے والی میں کانفرنس ہے فاروقیہ مسجد میں، مولانا عبدالجبار سلفی صاحب تشریف لائیں گے. اور 18 اکتوبر کو یہاں قریب لوگ پورے خیل میں جہاں پہ اکثر یہاں کے ساتھی سروگا لے کے جاتے ہیں، یہاں پر ختم نبوت کانفرنس ہے ظہر سے عصر 18 اکتوبر یہ غالباً بدھ بنے گا ظہر سے عصر تک. اس میں مولانا عبید الرحمان انور صاحب متضل العالی اور قاضی احسان احمد صاحب متضل العالی ان کا خطاب ہوگا. حافظ شیخ عباس صاحب اپنا نعتیہ کلام پیش فرمائیں گے تو ان میں بھی شرکت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے اور ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.